السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے النظم الاقتصادیہ، اقتصادی نظام۔ عام طور پہ آپ کو دیکھنے ملا ہوگا کہ اقتصادی نظام دو طرح کے عام طور پہ رائج ہیں، جسے ایک رأسمالی کہا جاتا ہے اور دوسرا اشتراکی۔ رأسمالی جیسے یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں، اور اشتراکی پہلے شروع ہوا سوویت یونین یعنی رسیا سے، اور پھر ابھی بھی چین میں رائج ہے، اور اشتراکی نظام چین میں چلتا ہے۔ یہ رأسمالی نظام کی ابتدا ہوئی تھی ایڈم اسمتھ سے، اور ایڈم اسمتھ ہی کو فادر آف ماڈرن اکنامکس مانا جاتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی تھی ثروۃ الامم، دا ویلتھ آف نیشن۔ اس کتاب کی بنیاد پر اسے کہا گیا کہ یہ شخص ہی فادر آف دا اکنامکس ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، اور بہت سے اکنامسٹ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ فادر آف دا اکنامکس ایڈم اسمتھ نہیں بلکہ ابن خلدون ہیں۔ انہوں نے سماجیات پر ایک اپنی بہت اچھی کتاب لکھی جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے نہیں لیکن ان بعض عناصر اور پوائنٹ کا تذکرہ کیا ہے جس پر آج کل کے مائکرو اکنامکس کی بنیاد قائم ہے۔ جیسے انہوں نے اس میں ڈسکس کی ہے کہ کیسے عمال کو تقسیم کیا جائے اور عمل کو کیسے کام میں لایا جائے، اسی طرح سے ملک کی ثروت کو، ملک کی دولت کو کیسے مینیج کیا جائے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہوں نے کچھ پوائنٹ ذکر کیے ہیں۔ اس بنیاد پر لوگ انہیں بھی فادر آف دا اکنامکس مانتے ہیں، اور یہ ایک کنٹروورشیل میٹر ہے۔ آپ بھی اپنی سوچ اور تصور کی بنیاد پر انہیں مان سکتے ہیں اور نہیں بھی مان سکتے ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ آتا ہے اشتراکی کا۔ نظام اشتراکی جو ہے وہ اس کی شروعات ہوئی تھی کارل مارکس نے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی کیپٹل، رأس المال کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کی بنیاد پر اس نے اپنے افکار اور نظریات کو اس نے پروموٹ کیا، اور پھر یہ فکر آگے بڑھی۔ اب تیسری باری آتی ہے اسلامی نظام کی۔ اسلامک اکنامکس یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے، یہ پرانا نہیں ہے، یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ تقریباً 19ویں صدی، 18ویں صدی اور 20ویں صدی تک مسلمان دھیرے دھیرے کمزور ہوتے چلے گئے تھے، اور جب 20ویں صدی آئی 1950 کے آس پاس، 1940 کے آس پاس اور 1960-70 تک مسلمان استعمار کے انڈر میں رہے۔ ان پر لوگوں کا، دوسروں کا کنٹرول رہا۔ اب انہوں نے، مستعمرین نے، جیسے انگلینڈ ہوا، برٹن ہوا، اس کے علاوہ اٹلی بھی ہوا، اس نے بھی بہت سارے ملکوں پر حکومت کی۔ خاص طور سے اسلامی ممالک پر برٹن کا اور فرانس کا اور اٹلی کا، ان تینوں ملکوں کا کافی کنٹرول رہا 1950 کے آس پاس۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی ملک آزاد ہونا شروع ہوئے۔ اب جب اسلامی ملک آزاد ہوئے تو انہیں ایک نظام پہلے سے ملا جسے ان مستعمرین نے، استعمار نے ان کے اوپر تھوپ دیا تھا۔ اب وہی سودی نظام، ان کا اپنا اقتصادی نظریہ، اسی نظریے پر انہوں نے ایک سسٹم بنایا، اور اس سسٹم کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں نے اس سے خود کو آزاد کرنا چاہا، پاکستان سے، ملیشیا سے اور گلف کنٹریز میں، ایسے ہی مصر سے دھیرے دھیرے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں، اور لوگوں نے اسلامی اقتصاد، اسلامی بینکنگ، اسلامی فائنینشیل سسٹم پر کام کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت کافی حد تک آگے جا چکے ہیں۔ اس پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے کئی انسٹیٹیوشنز ہیں، نیشنل، انٹرنیشنل طور پہ، ملکی اور غیر ملکی، بین الاقوامی طور پر، ہر جگہ اب اس پر کام ہو رہا ہے۔ اور لوگ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اسلامک اکنامکس پر ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہیں، لوگ اس میں کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اسلامک اکنامکس ایک نیا سبجیکٹ ہے، اور اس پر ابھی بھی ریسرچ جاری ہے۔ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ، اس کا جو پیٹرن ہے یا اس کے جو ریسرچ کا میتھڈ ہے وہ دو ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اس وقت
اکنامکس میں چل رہی ہیں اور جسے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یا جس میں ہم تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کیا جائے، یعنی اسے اسلامک بنایا جائے، جسے کہا جاتا ہے اسلامائزیشن۔ ایک دور چلا تھا جب علوم کو اسلامائز کیا گیا، اسلامائزیشن آف نالج۔ آپ اس کو اگر اس ٹاپک کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس موضوع پہ مل جائیں گی، اسلامائزیشن آف نالج۔ تو یہ ایک دور چلا جب چیزوں کو جو غیر اسلامی تھیں یا جو غیر اسلامی معاشرے میں گھس چکی تھیں، ان کو اسلامی طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کی گئی، ان کو اسلامک بنایا جانے لگا۔ انہی دور میں اسلامک اکنامکس کو بھی موڈیفائز کیا گیا، جو چیزیں اس میں غلط تھیں اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی اور دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کیا گیا۔ تو یہ عام طور پہ 3 نظام وجود میں آئے، رأسمالی، اشتراکی اور اسلامی۔ اسلامی جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ماڈرن علم ہے، یہ جب مسلمان استعمار سے آزاد ہوئے، یہ خود کو آزاد کر پائے، اس کے بعد انہوں نے ان کے نظام کو چھوڑنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اسلامی نظام کو اپنانا شروع کیا۔ اب ان کے پاس اسلامی بینکنگ ہے، اسلامی فائنینشیل سسٹم ہے، اور اسی طرح سے اسلامک کیپٹل مارکیٹ ہے، اسلامک منی مارکیٹ ہے، اور اسلامک ریٹنگ سسٹم ہے ان کے پاس۔ تو بہت ساری چیزیں اب ان کے پاس الحمدللہ آ چکی ہیں۔ تو آتے ہیں ہم پوائنٹ پہ، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ راسمالی سسٹم کا موجد یا فادر اگر کہا جائے تو وہ ایڈم اسمتھ ہے، جس نے 1976 میں ثروت الامم، دا ویلتھ آف نیشن کے نام سے کتاب لکھی تھی، اور پھر اس کے بعد اشتراکی نظام ہے، پھر اسلامی نظام ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں مبادئ کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے دیکھیں تو راسمالی ان کا کوئی دین فکس نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ دین کو اپنے کام دھام سے الگ رکھتے ہیں۔ دین ایک الگ چیز ہے اور دنیاوی زندگی ایک الگ چیز ہے۔ اشتراکی نظام جو ہے وہ ان کو کچھ مانتا ہی نہیں، دین کو مانتا ہی نہیں، یہ لا دین ہوتے ہیں، ان کا لا دین ہے۔ اور یہ راسمالی کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سیکولر یا لبرل، یعنی جو دین کو دنیاوی معاملات سے الگ رکھتے ہیں اور اسے زندگی کا حصہ نہیں مانتے۔ جو جس کو دین پہ عمل کرنا ہے وہ دین پہ عمل کرے، جو دینی معاملات پہ کچھ کرنا چاہے وہ ادھر کرے، اور دنیا ایک الگ چیز ہے، وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اشتراکی جو ہے ان کے ہاں دین ہے ہی نہیں، پورا کا پورا سسٹم ان کا انسانی سوچ پر قائم ہوتا ہے، ان کا بھی انسانی سوچ ہی پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن اسلامک جو ہے، اسلامک ورلڈ ویو یا اسلامی نظریہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہمارے پاس ڈیوائن نالج ہے، ہمارے پاس وحی ہے، ایسا نالج جو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتا، اسے صرف ہم اللہ رب العالمین ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وحی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی علوم، انسانی علوم ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان خود سے اپنا تجربہ کرتا ہے، خود سے ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو ہمارے پاس دونوں علم ہے، ایک تو وحی ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی انسان جا نہیں سکتا، اس کے علاوہ انسانی علوم ہے۔ تو ہم دنیاوی زندگی کو دونوں ناحیوں سے دیکھتے ہیں، ہم اخروی زندگی بھی دیکھتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کیسے رہنا سہنا چاہیے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں جسے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تجربے سے، مہارت سے اور اسٹڈی سے، ریسرچ سے، ان علوم کو بھی اسلام حاصل کرتا ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھیں گے کہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ ان سے براڈ ہے، یعنی یہ ڈیوائن نالج یعنی علوم الہیہ، یا اسے کہیں کہ یعنی الہی معلومات جس کا حصول کسی انسان کے لیے ناممکن ہے، اس علم کو بھی وہ علم بھی ہمارے پاس ہے اور دنیاوی علوم بھی ہمارے پاس ہے۔ پھر آتے ہیں ہم ملکیہ پر۔ راسمالی میں ملکیہ خاصہ ہوتا ہے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ وسائل انتاج کا مالک ہے، جو بھی اس کے پاس ہے وہ خاص اسی کا مالک ہے، اس میں ملک کا کسی اور شخص کا کوئی دخل نہیں، ہر انسان کی اپنی خود کی ملکیت ہے۔ یہ رأسمالی میں اصل ہے۔ اشتراکی میں ملکیہ عامہ ہے، یعنی جو بھی چیز ملک میں ہے وہ
انسان کی نہیں، کسی فرد کی نہیں، بلکہ دولہ کی ہے، ملک کی ہے، اور وہ ملک جس حساب سے چاہے گا لوگوں تک وہ منفع یا وہ چیز لوگوں تک پہنچائے گا۔ اسلام جو ہے اس کے اندر اصل جو ہے وہ ملکیہ خاصہ ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر عامہ بھی ہے، یعنی حکومت جو ہے دخل اندازی کر سکتی ہے اگر ملکیہ خاصہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یا ملکیہ خاصہ کسی شخص نے مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی لے رکھی ہے، کسی کے پاس مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی، آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زمینیں بہت ہیں، انہوں نے لے رکھی ہے اور اس کو چھوڑ رکھا ہے، نہ تو اس کا استثمار کرتے ہیں، نہ تو اس پر کوئی بلڈنگ بنواتے ہیں، نہ تو اس میں کھیتی کرتے ہیں، بلکہ یوں ہی انہوں نے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے کسی بلا کسی فائدے کے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو وہاں حکومت دخل اندازی کرتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ شخص اس زمین کا استعمال کرے، لیکن ملکیہ خاصہ جو ہوتا ہے وہاں پہ کسی کو حکومت کو دخل اندازی کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ تو اصل جو ہے اسلام میں وہ ملکیہ خاصہ ہے، لیکن اگر ملکیہ خاصہ کا استعمال غلط ہونے لگے تو حکومت کو یہ اتھارٹی ہے، اسلام حکومت کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ دخل اندازی کرے اور اس دولت کا صحیح استعمال کرے، صحیح جگہ پر اس کو صرف کرے۔ پھر آتے ہیں حریہ اقتصادیہ۔ رأسمالی میں بالکل حریت ہوتی ہے، یعنی مارکیٹ ہی اصل ہے۔ اب مارکیٹ میں جو چیز جس حساب سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے، طلب اور عرض کے حساب سے، جس طرح سے جس چیز کی قیمت بڑھ جائے گی وہ بڑھے گی، جس چیز کی قیمت گھٹ جائے گی وہ گھٹ جائے گی، یعنی کہ پوری کی پوری مارکیٹ جو ہے وہاں پہ منافسہ کاملہ ہوگا، ہر منافس اپنے حساب سے ڈیمانڈ اور طلب کے حساب سے سامان کو بیچے گا۔ اب منافسہ کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ لوگ بیچنے والے ہوں گے، زیادہ لوگ خریدنے والے ہوں گے، معلومات منتج کے تعلق سے ہر ایک تک ہوگی، ایسا نہیں کہ کوئی شخص سامان کے بارے میں جانتا نہیں، ہر شخص جانتا ہوگا کہ اس سامان میں کیا ہے، اس کی کمی کیا ہے، اس کی زیادتی کیا ہے، اس میں اچھا کیا ہے، اس میں برا کیا ہے، یعنی سامان کے متعلق معلومات ہر شخص تک کامل ہوں گی، مکمل ہوں گی۔ بیچنے والے خریدنے والوں کی تعداد ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی، جو جس حساب سے چاہے گا بیچے گا، جو جس حساب سے چاہے گا خریدے گا، اس میں نیگوشیشن اور گھٹانا بڑھانا، ریٹ کا کم کرنا، ریٹ کا زیادہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور کسی طرح کا کوئی قیود نہیں ہوگا اس مارکیٹ میں، یعنی حریہ اقتصادیہ کاملہ ہوگا، کسی بھی طرح کا حکومت کی طرف سے کوئی قید نہیں ہوگی کہ آپ کو اتنے میں بیچنا ہے یا آپ کو ایسا کرنا ہے، یہ راسمالی سسٹم میں ہوتا ہے۔ اور اشتراکی نظام میں حکومت جو ہوتی ہے وہ دخل اندازی کرتی ہے، وہ سامان کتنا بکے گا، کیسے بکے گا، کس ریٹ میں بکے گا، کس ریٹ میں کوئی سامان کو بیچ سکتا ہے، کس ریٹ میں کوئی سامان کو خرید سکتا ہے، یہ ساری چیزیں حکومت فکس کرتی ہے، یعنی پوری کی پوری اتھارٹی جو ہے مارکیٹ پر یا اقتصاد پر حکومت کی ہوتی ہے، فرد کی نہیں ہوتی، جبکہ راسمالی میں فرد کی ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پہ راسمالی میں ایک انسان اپنے حساب سے جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا خریدتا ہے، اس لیے راسمالی کے سسٹم میں حریہ اقتصادیہ یا حریہ فردیہ، یعنی ایک انسان حتی المقدور جس طرح سے چاہے وہ فائدہ اٹھائے، یعنی اپنے چیز سے وہ جتنا بھی چاہے ایک ان لمیٹڈ لیول تک فائدہ اٹھائے۔ اور اشتراکی نظام میں اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ساری چیز حکومت کے کنٹرول میں ہے، حکومت جتنے ریٹ میں چاہے گی اتنے میں آپ کو بیچنا ہے اور خریدنا ہے۔ لیکن اسلامی نظام جو ہے یہ ان دونوں کا مشترک ہے، اسلامی نظام بھی ڈیمانڈ اور سپلائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مارکیٹ کو اسلامی نظام بھی حریت دیتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دو، ایک دوسرے سے روزی حاصل کرنے دو، یعنی ڈیمانڈ اور طلب، ڈیمانڈ اور سپلائی، طلب اور عرض کے حساب سے مارکیٹ میں جو قیمت بننی ہے اسی پر رہنے دو۔ لیکن اگر مارکیٹ بگڑنے لگے، مارکیٹ میں تنافس نہ رہ جائے بلکہ احتکار کا سسٹم آ جائے، تو ایسی صورت میں اسلام حکومت کو الاؤ کرتا ہے، اس کو فورس کرے گا کہ آپ مارکیٹ میں تدخل کریں اور سامان اور چیزوں کو کنٹرول کریں، تاکہ کوئی شخص کسی سامان کو منمانی نہ بیچ پائے، منمانی نہ کر سکے۔ تو اسلام میں دونوں چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ اصل جو ہے وہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے حساب سے سامان کو بیچا اور خریدا جائے گا، لیکن اگر مارکیٹ کا سسٹم الٹ پلٹ جائے، چاہے وہ سسٹمیٹک ہو یا
نان سسٹمیٹک ہو، چاہے کوئی انسان اسے کر رہا ہو یا اپنے سے ہی مارکیٹ کی حالت بگڑ جائے اور کوئی سامان بہت زیادہ مہنگا ہو جائے یا کوئی سامان بہت زیادہ سستا ہو جائے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو جائے، تو ایسی صورت میں حکومت ماحول اور لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے دخل اندازی کر سکتی ہے، جبکہ یہ چیز راسمالی اور اشتراکی میں نہیں ہے۔ تو حریت السوق اور حریہ اقتصادیہ تقریباً ایک ہی باتیں ہیں۔ اب آتے ہیں مصلحہ، یعنی مصلحت کس چیز میں دیکھی جاتی ہے؟ راسمالی میں مصلحہ خاصہ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان خاص اپنے لیے جو چاہے کرتا ہے، اس کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اشتراکی میں مصلحہ عامہ ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کو برابر کوشش کی جائے گی کہ برابر فائدہ ملے، یا اس کے جہد اور اس کی محنت کے حساب سے اس کو پیسہ ملے، اس کو دولت ملے، یا اس کو کھانے پینے کی چیزیں ملے، یا اس کو سہولیات ملے۔ لیکن اسلامی نظام میں اس میں بھی اصل مصلحہ خاصہ اور مصلحہ عامہ دونوں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہ میں ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے، مصلحت العام مقدم علی مصلحت الخاص۔ اگر کہیں پر کسی خاص شخص کی مصلحت کی وجہ سے مصلحت عام کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہاں پہ مصلحت عام کو مقدم کیا جائے گا اور مصلحت خاص کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلامی اکنامکس میں مصلحہ عامہ کے ساتھ مصلحہ خاصہ ہے، کیونکہ انسان اس زمین پر خلیفہ ہے اللہ رب العالمین کا، بھیجا ہوا بندہ ہے، اور مال جو ہے، دولت جو ہے ایک انسان کے پاس، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے اس سے دیا ہے کہ آپ اسے استعمال کرو صحیح جگہ پہ۔ تو اگر ایک انسان صرف اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر اسے ہمیشہ عام مصلحت کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں کہا گیا ہے زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ کہ آپ اپنے قریبی کو دیکھیں، سب سے پہلے قریبی سے شروع کریں اور پھر آپ بڑھتے بڑھتے عموم لوگوں تک پہنچ جائیں، عام لوگوں تک پہنچ جائیں۔ تو یہاں پر بھی مصلحت عام اور مصلحت خاص دونوں کو اسلام پریورٹی دیتا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر مقدم نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مالداروں سے زکوٰۃ لینا واجب ہے، انہیں زکوٰۃ دینا واجب ہے، ان کے لیے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کو صدقہ دینے کا آفر دیا ہے کہ صدقہ دینا چاہو دے سکتے ہو۔ اب صدقے میں غریب بھی آ سکتا ہے، غریب آدمی کوئی ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اسلام میں مصلحت عام کے لیے وقف ہے، اور مصلحت عام کے لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے عبادات میں جو جرمانہ ہے، جو آپ پر پینالٹی لگائی جاتی ہے، وہ بھی مصلحت عام کے لیے ہوتا ہے۔ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، کسی کو قتل کر دیں تو اس کا آپ کو دینا ہے فدیہ، یہ تو ایک عام بات ہوئی۔ اسی طرح سے آپ کوئی حج کے دوران کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے جس پر فدیہ ہے تو اس کا بھی فائدہ غریبوں کو جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ صرف خاص کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی صرف عام کو دیکھتا ہے، بلکہ عام اور خاص دونوں کے مصالح کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے ربح جو ہوتا ہے راسمالی میں وہ اصل ہے، یعنی راسمالی سسٹم میں نفع ہی اصل ہے، نفع کمانا، جبکہ اشتراکی میں نفع کمانا اصل نہیں ہے، بلکہ لوگوں تک خدمات پہنچانا، لوگوں تک سروس پہنچانا یہ اصل ہے، کیونکہ یہ حکومت کے انڈر میں ہوتا ہے اور یہاں پہ فرد واحد اپنے حساب سے نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اشتراکی میں نفع اصل نہیں ہے بلکہ لوگوں تک سروس پہنچانا، اچھے خدمات پہنچانا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے یہ ربح کو نہیں دیکھتا۔ اسلام میں تو ہے کہ ایک انسان ظاہر سی بات ہے کوئی بزنس کرے گا تو اسے اس کا مقصد فائدہ ہوگا، وہ فائدہ کمانا چاہے گا، لیکن اس کے فائدے میں کسی کا نقصان نہ ہو، اس کے فائدے میں سماج اور معاشرے کا نقصان نہ ہو، وہ کچھ ایسا کام نہ کرے جس سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچے، ماحولیات کو نقصان پہنچے۔ تو اسلام جو ہے وہ ربح ہی کو صرف پریورٹی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے رأسمالی نظام میں اگر کوئی شخص قرض نہیں دیتا تو اس کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے، قرض نہیں دیا تو اس کے سود کو ڈبل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سود پر سود لگایا جاتا ہے، یا اس کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے، یا جو اس کا پیمنٹ ہے نہیں دے پایا اس کے پیمنٹ کو ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس پیمنٹ کرنا ہے، منتھلی پیمنٹ ہے، گاڑی خریدا ہے
زمین لیا ہے، گھر بنوایا ہے، کچھ اور کیا ہے، اسے بینک میں منتھلی پیمنٹ دینا ہے یا ایئرلی یا ہاف ایئرلی یا کوارٹرلی، چاہے وہ 6 مہینے پہ جمع کرنا ہو، 4 مہینے، 2 مہینے، جس طرح بھی جو بھی اسے پیمنٹ جمع کرنا ہے، اگر وہ پیمنٹ جمع نہیں کر پاتا ہے تو اسلامک اکنامکس کے حساب سے یا اسلامک اکنامک سسٹم یا اسلامک بینکنگ سسٹم اس کو دیکھے گا کہ کیا صحیح میں وہ اس قابل ہے کہ پیسہ جمع کر سکے۔ اگر وہ شخص مماثل ہے، ادھر ادھر کا بہانہ بنا رہا ہے اور پیسے نہیں جمع کر رہا ہے، تب اس کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا، اور یہ جرمانہ جو ہے وہ بینک کا فائدہ نہیں ہوگا، بینک کی پروفٹ نہیں ہوگی، بلکہ یہ جرمانہ اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ہوگا، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے ہوگا، اور یہ جرمانہ جو ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ چیریٹی میں چلا جائے گا، صندوق الخیری میں چلا جائے گا، اور پھر وہاں سے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ یا یہ شریعہ بورڈ کے انڈر میں جائے گا۔ اب شریعہ بورڈ جو بینک کا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو جرمانہ لیا گیا ہے اس سے بینک کا کتنا نقصان ہو، یعنی اس کے لیٹ کرنے کی وجہ سے بینک کا کچھ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب شریعہ بورڈ یہاں فیصلہ کرے گی کہ بینک کو تعویذ دیا جائے یا نہیں دیا جائے، یہ شریعہ بورڈ کا مسئلہ ہوگا۔ جو مصلحت دیکھے گی، جو چیز شریعہ بورڈ دیکھے گی وہ فیصلہ کرے گی، اور جتنا نقصان ہوگا اس کو دے دیا جائے گا، اور باقی کا پیسہ صندوق الخیری چیریٹی باکس میں چلا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ پیمنٹ دے سکے تو اسے مہلت دی جائے گی، اسے مہلت دی جائے گی۔ لیکن راسمالی سسٹم میں ایسا نہیں ہے، اسے مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس کوئی پراپرٹی تو اسے بیچ کر کے پیسہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو ایک طرح سے دیکھیں گے ربح جو ہے وہ اسلام میں یا اسلامی اکنامکس کا ہدف اساسی نہیں ہے، بلکہ منفعہ خاصہ مع العامہ، یہ اسلام کا اسلامی اقتصاد کا اصل ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ کی باتیں ہیں جسے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ خلاصتاً یہ ہے کہ راسمالی نظام میں ملکیہ خاصہ ہوتا ہے عناصر انتاج کا، جو سامان بناتے ہیں ان کا ملکیہ خاصہ ہوتا ہے۔ اشتراکی میں ملکیہ عامہ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی میں ملکیہ خاصہ اور عامہ دونوں ہوتا ہے، جیسی ضرورت ویسا رول اور ریگولیشن۔ اسی طرح سے راسمالی میں مصلحہ خاصہ کو مقدم کیا جاتا ہے، اور اشتراکی میں مصلحہ عامہ کو مقدم کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں مصلحہ عامہ اور خاصہ دونوں ہے۔ ایسے ہی راسمالی میں حریت السوق الکاملہ ہوتا ہے، منافسہ کاملہ ہوتا ہے، اور اشتراکی نظام میں منافسہ کاملہ نہیں، بلکہ اس پر ملک کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ملک جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس چیز کو کس قیمت میں کیسے اور کہاں بیچا جائے۔ لیکن اسلامی نظام حریت السوق کو پریورٹی دیتا ہے، حریہ انسانوں کے لیے چھوڑتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے، عرض اور طلب کے حساب سے سامان کو بیچیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو حکومت اس میں دخل اندازی بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں رہیں مختصراً جو ہم نے پڑھی اکنامک سسٹم کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 3 سسٹم عام طور پہ مشہور ہیں، راسمالی، اشتراکی اور اسلامی، اور اب لوگ اسی اسلامی کی طرف سارے لوگ دھیرے دھیرے کنورٹ ہو رہے ہیں۔ سارے لوگ اپنے بینکوں کو اسلامائزیشن کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں بینک کھول رہے ہیں، یہاں تک کہ اشتراکی نظام والا چائنا بھی اپنے ملک میں اسلامی بینک کھول چکا ہے۔ بڑے بڑے ملک، یورپ کے اکثر ملکوں میں اسلامی بینک ہو چکا ہے۔ پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے لوگ، بنگلہ دیش، یہ سارے لوگ کافی تیزی سے اسلامک بینکنگ پر کام کر رہے ہیں، اسلامک فائنینشل سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی پوری طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظام جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے کنونشنل سسٹم سے، تقلیدی نظام سے، اور ان کا اس سے نکلنا مشکل ہے، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے کسی بھی چیز سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے متبادل ہونا ضروری ہے۔ اب اگر اچانک سارے بینک جو اسلامی بینک ہیں وہ اپنا تعلق کنونشنل بینک سے توڑ لیں، تجارتی بینکوں سے توڑ لیں، تو پھر ان کے پاس مارکیٹ بچے گا ہی نہیں۔ اس لیے مجبوری میں، اس لیے علماء نے ایک معیار بنایا ہے، یہ الگ چیز ہے، انشاءاللہ ہم آگے کی ٹاپک میں جب اسلامک فائنینشیل سسٹم یا اسلامک اکنامک سسٹم پہ ہم جب پہنچیں گے تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔
تو انہوں نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے کہ کیسے کیسے اسلامی بینک جو ربوی بینک سے اپنا تعامل کرتے ہیں وہ کس حساب سے چلیں، یعنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، عوام کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے، ملک کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے اپنا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے جو اجازت دی ہے یا جو فتویٰ دیا ہے اس کے حساب سے ضرورت اور ماحول کا تقاضا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو اور ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کا قرار ہے، اور اس قرار کو جو علماء ہیں اقتصاد کے، فائنینس کے یا اسلامی علوم کے، وہ سب احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمارا خود کا اپنا نظام وجود میں آ جائے اور ہم اس ربوی اور تجارتی اور تقلیدی نظام سے چھٹکارا پا سکیں۔